بہن بھائی خاص طور پر باہر کے ملکوں میں کما رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر پہ بھیج رہے ہوتے ہیں. اچھا زوجہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی وہ خدمت کے لیے چھوڑ دی امی کے، خود باہر چلے گئے. حالانکہ زوجہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ گھر کے سارے کام کر کے آپ کے ماں باپ کی خدمت بھی کرے. ایک نوکرانی لانا مقصود نہیں ہوتا، وہ ایک آزاد عورت ہے، وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو بعض بھائی رکھ سکتے ہیں اپنی فیملی کو، لیکن نہیں، ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہے کہ نہیں جی وہ ماں باپ سے علیحدہ نہیں رکھوں گا. چلیں آپ نے زوجہ وہاں چھوڑ دی، اب گھر والوں کا رویہ انتہائی خراب، اس کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا. آپ کو اطلاع بھی مل رہی ہے تو آپ اسی کو سمجھائے جا رہے ہیں کہ بس صبر کرو صبر کرو. اور اس کے بعد پیسہ سارا ادباً والدہ یا والد کو بھیج رہے ہیں آپ. اچھا کوئی اس میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والد صاحب نے ایک دکان بنا لی، والد صاحب نے ایک مکان بنا لیا، مکان میں تو آپ کا پیسہ لگا دیا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، سارے بھائی بہن کھڑے ہو گئے کہ اس میں ہمارا حق ہے. ساری زندگی آپ کماتے رہے اور آپ کو اتنا سا حصہ دے کر آؤٹ کر دیتے. ایک دفعہ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ میں باہر سے کما کے بھیجتا رہا، بہت بھیجا، اور میری بیوی مجھے کہتی رہی کہ دیکھیں بچوں کے لیے کچھ کریں، ہمارے لیے بھی جمع کریں، اور میں نے سنا ہی نہیں. بہن بھائیوں کی شادی کر دی، مکان بنا لیا، شاید 6 منزلہ کہا تھا انہوں نے. اس کے بعد لاسٹ میں کہتے ہیں جب میرے یہاں کوئی مسئلہ ہوا تو والدہ نے میری زوجہ کو بھی گھر سے نکال دیا، مجھے بھی گھر سے نکال دیا. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک میرا کویسچن ہے، آپ یہ سوچئے گا کہ جس ماحول میں آپ کی زوجہ زندگی گزار رہی ہے اور آپ اپنے گھر والوں کا رویہ دیکھ رہے ہیں، اگر آج آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والوں کا رویہ آپ کی زوجہ اور بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جتنا آپ نے کما کر ان کو دیا، کیا ان میں سے وہ سارا حصہ نکال کر آپ کی زوجہ کو کچھ حصہ نکال کر دیں گے؟ سوچئے گا ذرا. اس لیے یاد رکھیں، بیوی بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، خالی پیسہ کما کر دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے بہت بہتر ہے کہ اپنے زوجہ کو اپنے ساتھ رکھا جائے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کی صحیح آپ تربیت کر سکیں، اور اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے. یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے کہ شادی کی آپ نے زوجہ کو یہاں چھوڑا، خود وہاں چلے گئے. ایک ہوتی ہے دیکھیں مجبوری کہ یار میں رکھ نہیں سکتا ہوں، میں اتنے ایکسپینسز میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، ایک الگ چیز ہے. اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ مجبور ہیں. لیکن سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف خاندانی رسم و رواج، لوگ کیا کہیں گے، اس میں اپنے زوجہ کو یہاں چھوڑ دیا. بعض اوقات ایسے ہمیں لوگ ملیں، مرد وہاں گناہ کر رہا ہے، زوجہ یہاں گناہوں میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ تقاضائے نفسانی تو سب کے ساتھ، لیکن ہمیں خاندانی رسمیں نبھانی ہیں، بس وہ معاملات چل رہے ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو، فیوچر پلاننگ کریں، کل کیا ہونے والا ہے، کیا کیا نقصانات متوجہ ہونے والے ہیں، اور آج ہی میں کیسی پلاننگ کروں کہ ان نقصانات سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو حتی الامکان بچا سکوں. ایسی جو باہر کے ملک کے مجھے بھائی بہن سن رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں کے لیے اچھی پلاننگ کریں. آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی نسل ایک ہے جو آپ کے بچے ہیں، پھر اس سے اگلی، پھر اس سے اگلی، تیسری چوتھی نسل کا بنے گا کیا؟ کتنے بھائی بہن ایسے ہیں، مفتی صاحب ہمارے بچوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے، انگلش میں کوئی ہمیں ٹیچر دیں یا انگلش میں بکس دے دیجئے، ٹھیک ہے، چلو اچھا ہے آپ کے بچوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اکثر لٹریچر عربک اور اردو کے اندر ہے. انگلش میں اگر آپ کو کوئی بک مل بھی جاتی ہے، وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا واقعی وہ فقہ کو سمجھتا ہے؟ کیا واقعی اس نے صحیح مواد اس انگلش بک کے اندر ڈالا ہے؟ یہ آپ کو کیا پتا؟ آپ کے بچے کس کی کتاب پڑھ رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا ہو کہ آپ کے بچے گمراہی ہو جائیں. لیکن انگلش میں ہوگا، جمعے کا بیان ہو رہا ہے، بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیونکہ آپ نے اردو نہیں سمجھائی ہوئی. اور اگر کوئی انگلش میں اسپیچ کرتے بھی ہیں، جیسے میں نے یو کے میں دیکھا کہ آدھا گھنٹہ اردو میں بیان، 15 منٹ میں انگلش میں، اس انگلش میں جو بیان کرنے والا 15 منٹ میں کیا کیا دے دے گا، وہ اولاد کو کیا کیا سکھا دے گا؟ ہاں، اگر وہاں پہ آپ کے اچھے علماء ہیں، صحیح العقیدہ سلجھے ہوئے علماء ہیں، وہ کورسز کرواتے ہیں، بچے ان سے اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن ہر ایک کو ایسی چیز میسر نہیں ہے. اب وہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ روک نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، وہ بہت ہی لمیٹڈ سا دین اختیار کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بڑے خوش ہو کے میرا بچہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہے. اچھا باقی عقیدہ سیکھا ہے؟ نہیں. اور گناہوں کی معرفت کچھ بھی نہیں. یعنی وہاں پر قلیل بھی دیکھ کر ماں باپ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. اچھی بات ہے، میں اس کو آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا اتنے سے مطمئن ہو جانا کافی ہے؟ آپ کے بچے کی شادی کر دی، 2 اس کے بچے بھی ہو گئے، اور وہ صرف تھوڑے سے چند روپے کما کے لاتا ہے گھر کے اندر، اور آپ کہتے ہیں اتنے روپے کما کے لے آیا؟ بھائی 500 روپے کما کے لے آیا، 500 روپے میں فیملی چلے گی اس کی پوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ
صرف تھوڑے سے راضی ہو کر خوش ہو جانا اور باقی کو فراموش کر دینا یہ آپ کے لیے تباہی کا سبب بنے گا۔ آج آپ کے بچے کیسے ہیں، اگلے دن کیا ہوں گے، اس سے اگلی نسل کیا ہوگی، اس سے اگلی نسل کیا ہوگی، اس سے اگلی نسل کیا ہوگی، کی ہے آپ نے فیوچر پلاننگ؟ یہ آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ مطمئن ہیں، آپ کہتے ہیں صاحب ہم نے سب کی ہوئی ہے، اوکے ویلکم، بہت اچھی بات ہے، ہمارا تو مقصود ہی یہ ہے احساس و شعور بیدار کرنا۔ لیکن ایک بہن نے جیسے کہا کہ صاحب میں خود سیلف اسٹڈی کر کے اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوں، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ سیلف اسٹڈی کے بعد آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کیسے کر سکتی ہیں کہ جو آپ نے سمجھا وہ بالکل شریعت کے مطابق ہے؟ اگر وہ آپ بچوں کو دے دیں اور فرض کر لیں آپ نے غلط سمجھا تو آپ نے تو غلطی ان کے اندر منتقل کر دی۔ اس لیے ذرا سوچئے سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو فیوچر کی فکر تھی کہ اب مستقبل میں کیا ہوگا، اور آپ نے تو خیر دینی حوالے سے فکر کی۔ خدا را کاش ہم بھی دینی حوالے سے فکر کریں۔ کیا یہ صرف نبیوں کا کام ہوتا ہے؟ دین سے تعلق نبیوں کا ہے؟ صرف صحابہ کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا، اولیاء اعظام، علماء، مفتیان کرام، داڑھی والا، امام والا، اس کا؟ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سارا 24 گھنٹے مختلف چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں، دین کے بارے میں بھی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ پر آپ کی ماں کا حق ہے، باپ کا ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، دوستوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، چلے مان لیا، کچھ دین کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں ہونا تو چاہیے، اچھا کیا حق ہے؟ کبھی آپ نے سیکھا ہے، سمجھا ہے؟ کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے دل لرز جائے، بیوی بدتمیزی کر دے دل افسردہ ہو جائے، بچے نافرمانی کر دیں موڈ آف ہو جائے، کوئی ڈیل کینسل ہو جائے موڈ آف، کوئی چیز چوری ہو گئی، چھن گئی، نقصان ہو گیا، سب کچھ۔ لیکن کبھی دین کے بارے میں ایسی فیلنگز ہمیں محسوس ہوئی ہیں؟ کبھی بھی ایک دفعہ بھی زندگی میں سوچئے ذرا، کیا دین کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس دین کی برکت سے آپ جنت میں جائیں گے کہ باقی سب یہیں رہ جائے گا، کسی چیز کی وجہ سے نہیں جائیں گے۔ دین، آپ مسلمان ہیں، دین اسلام آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، جتنا دین کو اختیار کریں گے اتنے آپ کے درجے بلند۔ اتنی امپورٹنٹ چیز کو ہم نے اتنا ثانوی بنا دیا ہے کہ ہماری تمام آنسو، ہماری فکریں، ہمارے ڈپریشنز، ہمارے ذہنی دباؤ، ہماری طبیعتوں کی خرابی، ہماری طبیعت کی بے قراری سب چیزوں کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے خدا را ہوش میں آئیے، دین آپ کا ہے، دین ہمارا ہے، ہم سب کو مل کر اپنے دین کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو اس لیے دین کے بارے میں بھی سوچیں کہ بچوں کا کل فیوچر کیا ہوگا، اگر یہ مرے گا تو میرے بچے کو اچھی موت آئے گی یا بری، اسے عذابات قبر ہوں گے یا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، یہ میدان محشر میں سر جھکا کر مجرمین کے صف میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتا ہوا کھڑا ہوگا یا فخر کے ساتھ جنتیوں کے فہرست میں ہوگا، سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا، حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام پینے کو ملیں گے اور یہ فخر کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سوچا ہے آپ نے کبھی؟ سوچئے، خدارہ سوچئے۔ تو آپ نے مستقبل کے بارے میں سوچا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ دین کا نقصان کریں گے، اس لیے آپ نے پھر عرض کی کہ اے رب کریم میری عورت جو ہے وہ بانجھ ہے۔ بانجھ وہ عورت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ ان کے ہاں کبھی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، ایسی میڈیکل پرابلمز ہوتی ہیں بعض اوقات، تو عطا کر دے میرے لیے اپنی طرف سے ایک ولی، یعنی وارث دے دے مجھے، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں بظاہر 120 سال کی عمر اور عورت بانجھ، ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا دعا اسی وقت کی جاتی ہے، وہی چیز طلب کی جاتی ہے جب سامنے والا اس کے دینے پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ ایک غریب آدمی سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 2 کروڑ روپے مجھے دے دو، یہ تو بیچارے کہاں سے دے گا، اور آپ لوگ بھی آپ کو کہیں گے یار دماغ خراب ہے، بیچارہ غریب کہاں سے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کاملہ والا ہے، وہ ضرور مجھے اولاد دے سکے گا۔